إن الحمد لله نحمدك ربنا ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونكبرك تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطاعم الكاسب حبيب الله. وقال عليه الصلاة والسلام: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. صدق الله صدق رسولہ النبی الکریم. قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، آج کا ہمارا عنوان جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے وہ ہے کہ پیشہ ورانہ زندگی اور سیرت سے اس کے لیے ملنے والے اسباق، جس کو پروفیشنل لائف کہا جا سکتا ہے. اور پروفیشنل لائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت سے ہم کو کیا سبق مل رہا ہے، یہ آج کا ہمارا اہم ترین عنوان ہے. اور غالباً اس طرح کے عنوان پر چونکہ بات عام طور پہ کی نہیں جاتی، اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ سب کے لیے یہ ایک نئی ٹاپک ہو. لیکن ظاہر ہے کہ ہم ایک ایسے نبی کے امتی ہے کہ جس نبی نے زندگی کے کسی شعبے کو تشنا نہیں چھوڑا، اور ہر شعبے میں پراپر گائیڈنس موجود ہے، رہبری اور رہنمائی موجود ہے. چنانچہ ہم میں سے سب ہی تقریباً کسی نہ کسی پروفیشن سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہر کوئی اپنی ایک پروفیشنل لائف گزارتے ہیں. اور اس زمانے کے اندر اس کی کافی اہمیت بھی ہے کہ جو شخص پروفیشنل نہ ہو یا اس کا کام پروفیشنل نہ ہو، اس کی آج کے دنیا میں کوئی اہمیت نہیں ہے. آج اگر اہمیت ہے تو اسی شخص کی ہے جس کے پاس پروفیشن بھی ہو اور وہ اپنے کام میں پروفیشنل طریقہ اختیار کرتا ہو. اسی کی زمانے کے اندر اہمیت ہے. زمانہ اسی کو کام بھی دیتا ہے، اسی کو ترقی بھی دیتا ہے. بہرحال یہی آج کا ہمارا اہم عنوان ہے، اور اسی عنوان سے متعلق آج ہماری گفتگو رہے گی. اس سلسلے میں جو بنیادی طور پر ہماری گفتگو کا مدار رہے گا، جس کے اطراف ہماری گفتگو گھومے گی، اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر دیانت اور شفافیت کتنی اہمیت کے ساتھ لانا ہے. یعنی آنیسٹی بھی ہو اور اس کے ساتھ ٹرانسپیرنسی بھی ہو. دوسرے، ٹیم ورک اور لیڈرشپ کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کیا ہے. اور تیسرے یہ ہے کہ جب چیلنجز کا سامنا ہو تو اس وقت صبر و ہمت اور حوصلے کی بلندی کا لحاظ کیسے کیا جائے. اور چوتھے ہے کہ کردار اور مہارت کی اہمیت کتنی ہوتی ہے. یہ چار موضوعات کی جانب ہماری گفتگو گھومے گی، اور اسی کے سلسلے میں آج ہم آپ سے الحمدللہ گفتگو کر رہے ہیں. چنانچہ سب سے پہلی بات کہ جب ہم ایک پروفیشنل لائف جی رہے ہیں تو سیرت سے ہم کو اس سلسلے میں جو سب سے پہلا سبق ملتا ہے وہ ہے اپنی زندگی اور اپنے پیشے میں ہمیں دیانت کا لحاظ رکھنا اور ٹرانسپیرنسی کا لحاظ رکھنا، شفافیت کی اہمیت. اگر مزاج میں شفافیت نہیں ہے یا کام میں شفافیت نہیں ہے، ہماری بات میں، گفتگو میں شفافیت نہیں ہے، تو کبھی بھی ہم سامنے والے کو کنونس نہیں کر سکتے. دیکھیے، ایک ہے کسی کا پروفیشنل ہونا، اور دوسرا ہے کسی بھی پروفیشنل شخص کے لیے پروفیشنلزم کو فالو کرنا. یہ دو الگ الگ چیزیں. آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے پیشے کے اعتبار سے بڑے مقدس پیشے سے تعلق رکھتے ہیں. وہ ٹیچر ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں، وہ لائر ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں. اس طرح سے بہت ہی مقدس ترین پیشے سے ان کا تعلق ہوتا ہے. لیکن صرف پیشے سے تعلق ہونا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ کسی بھی پروفیشنل کے لیے پروفیشنلزم کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. بہت سی مرتبہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا، مگر وہ شخص ڈاکٹر دکھ ہی نہیں رہا تھا، لگ ہی نہیں رہا تھا ڈاکٹر. فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا، لیکن کسی زاویے سے اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ شخص ڈاکٹر ہے. اس کی گفتگو سے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، اس کے انداز سے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ ڈاکٹر ہے. بعض لوگ ٹیچر ہیں اپنے پیشے کے لحاظ سے، لیکن ان کی گفتگو اتنی اوپن ہے کہ بہت سی مرتبہ جب یہ ٹیچرز آپس میں بیٹھ رہے ہیں اور آپس میں بے تکلف ہیں،
تو اگر کہیں اسٹوڈنٹ کا وہاں سے کوئی گزر ہو جائے تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ آخر کیسی گفتگو کر رہے ہیں. اسکول میں ہے، اسٹاف کے درمیان بھی گفتگو کا کوئی انداز نہیں، کوئی اس کے اندر وقار اور سنجیدگی اور آنےسٹی نہیں، بس جو منہ کو آیا کہے جا رہے ہیں. لائر ہیں تو کورٹ کے اندر جج کے سامنے تو ان کی گفتگو بہت نپی تلی، لیکن جب کلائنٹ کے سامنے بات کر رہے ہیں تو وہ گالی بھی دے رہے ہیں، برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، سامنے والے کو ڈی موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں اور ڈیگریڈ کر رہے ہیں. تو یہ پروفیشنل تو ہے لیکن پروفیشنلزم سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے کسی بھی کارپوریٹ سیکٹر میں، حتیٰ کہ آپ کیسا جوتا پہن رہے ہیں، آپ کے شرٹ اور پینٹ کے درمیان کوئی جوڑ ہے کہ نہیں ہے کلرز کے اعتبار سے، آپ کس کلر کے ساکس پہن رہے ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں، بات کرنے کے دوران آپ کے چہرے پر کیسی مسکراہٹ ہوتی ہے، کسی کے لین دین کے معاملے میں آپ کا کیسا رویہ ہوتا ہے. ایک سنجیدہ انسان یہ تمام چیزوں کو بہت گہرائی کے ساتھ دیکھتا رہتا ہے. اور اس وقت بہت سارے مسلمانوں کے ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پروفیشنل لائف سیرت سے یکسر ہٹی ہوئی. انہوں نے دین اور اسلام کو مسجد میں تو جانا، مسجد کی حد تک تو سمجھا، لیکن ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوا کہ یہ دین اگر وہ اپنے آفس میں، اگر وہ اپنے چیمبر میں اور اگر وہ اپنی کیبن میں رکھیں گے تبھی ان کے اوپر لوگ بھروسہ کریں گے اور ان کی پروفیشنل لائف بہت زیادہ سکسیسفل ہوگی. یہ اسی وقت ہوگی جب کہ یہ دین کو اپنے آفس میں بھی لائیں گے اور یہ دین کو اپنے جو ہے گھر میں بھی لائیں گے اور دین کو اپنی تعلیم کے اندر بھی لائیں گے. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ صرف زبان کے دو بول نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لائف سٹائل، زندگی گزارنے کا پورا طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دو جملوں کے اندر دیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی کو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر گزارو. یہ پوری زندگی، خواہ وہ زندگی میرے آفس کی ہو، خواہ وہ زندگی میرے کالج یا میرے اسکول کی ہو، خواہ وہ میری زندگی میرے بزنس کی ہو، خواہ وہ میری زندگی میرے گھر کے اندر کی، اللہ کے حکم اور نبی کا طریقہ، یہ دونوں چیزوں کو بنیاد بنا کر کے جو زندگی گزارے گا وہ ایمان والا ہے، وہ کامیاب. اور جن کے پاس ان چیزوں کا خیال نہیں ہے وہ دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے. اور ہر جگہ ان کو مختلف ٹائپ کے کرائسس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بڑے چیلنجز سے ان کو لڑنا پڑتا ہے اور اس سے مقابلہ کرتے زندگی بس یوں ہی نکل جاتی. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر اپنے پروفیشن کے ساتھ پروفیشنلزم یہ آنا چاہیے اتنا جتنا کا اسلام اور دین ہمیں اجازت دیتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور جب یہ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہی ہم اپنی اس لائف کے اندر کامیاب ہوتے ہیں. اچھا، یہ مرد حضرات ہوں کہ خواتین ہوں، دونوں کے پاس اس کی اہمیت ہے. چنانچہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ سب سے پہلی چیز کسی بھی پروفیشن کے کامیاب ہونے کے لیے جو اہم ترین بات ہے وہ دیانتداری ہے اور دوسرے ٹرانسپیرنسی. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ الگ ہونا چاہیے. کبھی بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم پیسہ اگر کمانا چاہیں تو پیسہ اس طریقے سے کمائیں جس کے اندر صفائی ہو. کبھی بھی پیسہ کمانے کے لیے وہ طریقہ اختیار نہ کریں کہ جس کے اندر کچھ ہم بعض چیزوں کو چھپا کر کے اور بعض چیزوں کو ہائٹ کر کے، بعض چیزوں کو اوپن رکھ کے ہم جو ہے پیسے کما رہے ہیں. بلکہ جب ہم محنت کر رہے ہیں اور جب ہمارے پاس تجربہ ہے تو سینہ ٹھوک کے اور خم ٹھوک کے صاف صاف بتا کر کے کہ اس کے اتنے پیسے اور اس کے اتنے پیسے اور اس کے پیچھے اتنی محنت لگے گی اور اس اتنی محنت کی اتنی فیس ہوگی، صاف صاف بتا کر کے ہم لیں. اور دنیا کے اندر اہمیت اسی کی ہے. آپ کو ایک اسلامک رول معلوم ہونا چاہیے کہ جس کو کہتے ہیں کہ اگر کبھی ہم کوئی معاملہ کر رہے ہیں، کوئی ڈیل کر رہے ہیں، تو اس ڈیل میں
تھوڑا بھی اگر لچک ہوتی ہے جس سے بعد میں اختلافات کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو شریعت اس ڈیل کو ناجائز قرار دیتی. اس کو عربی زبان میں اردو میں کہتے ہیں خوف منازعات، جھگڑے کا اندیشہ. جس ڈیل کے اندر بھی کہیں آگے چل کے جھگڑے کا اندیشہ ہو سکتا ہے تو اس کو اسلام ناجائز کہتا ہے، ایسی ڈیل کرنے کو ناجائز کہتا ہے. اور جب یہ ناجائز ہے تو آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ پھر جائز شکلیں کیا ہے. جس کے اندر ٹرانسپیرنسی ہو تو وہ جائز شکلیں ہیں، ٹرانسپیرنسی نہیں ہے تو وہ ناجائز. اس لیے سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب روزی روٹی کا مسئلہ ہے تو یہ تو اسلام کے اندر مطلوب چیز ہے کہ رزق حلال کی جستجو کرنا، یہ تو ثواب کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الطاعم الکاسب حبیب اللہ، محنت کر کے روزی کمانے والا اللہ کا محبوب بندہ ہے. اور یہ آج ہمارے مسلم معاشرے کو ایک بڑی عجیب بیماری لگ گئی ہے ایزی منی کی، کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں گھر میں آرام سے سوتا رہوں اور کہیں پیسے لگا دوں اور میرے پاس اس کا نفع آتا رہے. ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ میں سو کر کے اور میں گھر میں بیٹھ کر کے پیسے دوسری جگہ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ میں ہینڈی کیپ ہوں، میں کسی قابل کا نہیں تھا، اس وجہ سے میں بیٹھی جگہ نفع کمانے کی چکر میں تھا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس کی جو اعلیٰ شکل ہے بیٹھی جگہ نفع ملتا رہے، یہ سود والی شکل ہوتی ہے کہ آدمی پیسہ کسی کو دے دیا اور بس اس سے سود کھا رہا ہے کیونکہ وہ چاہ رہا ہے کہ بس میں بیٹھا رہوں اور میرے کو پیسہ ملتا رہے. اسلام کبھی بھی ایسی سوچ کو اپریشیٹ نہیں کرتا ہے، ایسی سوچ کی حوصلہ افزائی اسلام میں نہیں، بلکہ اسلام میں آپ جہاں کہیں دیکھیں گے وہاں محنت کی ترغیب دی گئی ہے، کوشش کی ترغیب دی گئی ہے، رسک لینے کی ترغیب دی گئی. عجیب و غریب بات ہے، کون سا مذہب ہوگا جو یہ کہتا ہو کہ تمہیں رسک لینے پر فضیلت ہے. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین، وہ تجارت کرنے والا جو سچا بھی ہوتا ہے اور امانت دار بھی ہوتا ہے، وہ قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، ان کے ساتھ حشر ہوگا اس کا قیامت کے دن. تو تجارت کہتے کس کو ہے؟ جہاں رزق نہیں ہے وہاں تجارت نہیں، جہاں خطرہ نہیں وہاں تجارت نہیں. تجارت کا مطلب ہی ہے خطرے کا مول لینا. اور آپ میں سے جو تاجر ہوں گے اور ہمارے ساتھ جمع ہیں تو انہیں اندازہ ہوگا کہ دکان پہ بیٹھ کر کے کاروبار میں رہتے ہوئے سچائی اور امانت داری کتنی مشکل چیز ہوتی ہے. قدم قدم پہ بات بات پر ایسے حالات پیش آتے رہتے ہیں کہ وہاں سچائی کا لحاظ کرنے یا دیانت داری اور امانت داری کا لحاظ کرنے پر صاف نقصان سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، واضح نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر وہ سچائی اور دیانت داری پر جمع ہوا رہے تو دنیا کے اندر تو اس کے لیے فضیلت یہ ہے کہ وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا اور اس کی بنیاد پر اس کو جو ہے کاروبار میں بڑی برکت ہوگی، لیکن آخرت میں بھی اس کو صدیقین اور شہداء کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائیں گے. یہ اس کے لیے بڑی فضیلت کی بات. یہ کب ہوگا؟ جبکہ ایزی منی کا بھوت کسی کو سوار نہ ہوا. تو پروفیشنل لائف میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ شریعت ہمیں اس کی اجازت بھی دیتی ہے اور اس کو جو ہے محنت کے ساتھ بھی جوڑتی ہے. اور یاد رکھیے کہ اگر کسی کا کوئی پیشہ ہوتا ہے اور اس پیشے کے ذریعے سے وہ کسی کو نفع پہنچا رہا ہے تو اس کے نفع پہنچانے پر بھی اس کو ثواب مل رہا ہوتا ہے. بلکہ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ٹیلر کا کسی سوسائٹی میں ہونا اور ڈاکٹر کا اور وکیل کا کسی سوسائٹی میں ہونا یہ صرف اس سوسائٹی کا ریکوائرمنٹ نہیں ہے بلکہ اسلامک ریکوائرمنٹ ہے. کیونکہ اگر ٹیلر کسی سوسائٹی میں نہیں ہوگا، ڈاکٹر کسی سوسائٹی میں نہیں ہوگا اور جو ہے لائر کسی سوسائٹی میں نہیں ہوگا تو اس سوسائٹی کے لیے بہت سارے مسائل کا سامنا ہے. تو جس طرح بدن چھپانا فرض عین ہے، ستر چھپانا ضروری ہے، ایسے ہی ستر چھپانے کے انتظام کے لیے کسی بھی سوسائٹی کے لیے ٹیلر کا ہونا یہ فرض کفایہ ہے. دیکھیے دیکھنے میں تو ایک پیشہ ہے وہ، لیکن اس پیشے کی اہمیت کتنی ہے کہ وہ فرض کفایہ ہے. مسلم سوسائٹی کے لیے لیڈی ڈاکٹرز یہ فرض کفایہ ہے، کیونکہ اگر لیڈی ڈاکٹرز نہیں ہوں گے تو ہماری مائیں اور بہنیں مجبور ہوں گی
دوسروں کے سامنے بے پردہ ہونے پر. تو پردے کی پوری پابندی اگر تمام مسلم خواتین سے کروانی ہے تو مسلم ڈاکٹرز بھی چاہیے اور مسلم نرس اور سسٹرز بھی چاہیے. اور جب صحیح تعلیم اپنے اولاد کو اور اپنی نئی نسل کو صحیح تعلیم دینا ہے تو اس تعلیم کے لیے بہترین فکر رکھنے والے اور مہارت رکھنے والے ٹیچرز بھی فرض کفایہ ہے. تو دیکھیے ہے اپنی جگہ ایک ماڈرن پروفیشن کہ جس کے سلسلے میں کبھی کوئی نیت بھی نہیں کرتے، کوئی سوچتے بھی نہیں کہ یہ بھی کوئی دین کا کام ہو سکتا ہے، لیکن یہ دین کا کام ہے اور اتنا اہم ترین دین کا کام ہے کہ اس کو فرض کفایہ کا درجہ شریعت میں دیا جا رہا ہے. اور اگر یہ پیشے سے تعلق رکھنے والے پیشہ ورانہ جو لوگ ہیں وہ اگر اپنے کام کے ساتھ اس دین کی خدمت کی نیت کر لے اور اللہ کے اس حکم کی تکمیل کی نیت کر لے تو اس کی بنیاد پر انہیں ثواب بھی ملے گا، بڑا اجر ان کو ملے گا اس بنیاد پر. تو اس سے پتا چلا کہ ایک ایک پیشے کی شریعت میں اہمیت کتنی زیادہ ہے. دوسرے ہمیں کسی بھی پروفیشن کے سلسلے میں سیرت سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے کام کا جو معیار ہے، جو کوالٹی ہے، وہ بہترین کوالٹی ہونی چاہیے. بہت سی چیزوں میں ہمیں اشیاء کی کوالٹی تو اچھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ چیز اچھی کوالٹی کی، لیپ ٹاپ میرا بہت اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے، فون میرا بہترین کوالٹی کا ہونا چاہیے، میرے کپڑے بڑی بہترین کوالٹی کے ہونے چاہیے. تو جو تھنگس ہے، جو نیڈس ہے، اس میں تو کوالٹی کا بڑا خاص خیال رکھا جاتا ہے. اس کے اندر برانڈڈ چیزوں کا ایک جو ہے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کے اوپر ایک فکر سوار ہوتی ہے اور سوچتے ہیں کہ برانڈڈ چیز کے نیچے ہم نہ جائیں. ٹھیک ہے یہ اپنی جگہ کسی حد تک، لیکن کسی بھی چیز میں کوالٹی کو مینٹین کرنا اور کوالٹی کا لحاظ کرنا یہ جتنا اہم ہوتا ہے اس سے زیادہ اہم میرے کام کی اور میرے ورک کی کوالٹی کیا ہے. اس کی بڑی اہمیت ہے دنیا میں اور اس کی بڑی اہمیت ہے سیرت میں. حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کس بات کو کہ جب تم میں سے کوئی شخص کچھ کام کرے تو وہ کام کو بہترین طریقے سے کرے، مضبوط ترین طریقے سے کام کرے. اس کو اللہ پسند کرتے ہیں. تو کیا پتا چلا کہ پرفیکشن ہونا چاہیے اور ورک ہمارا بہت اسمارٹ ہونا چاہیے. آپ کو وہ روایت بھی معلوم ہوگی، عام طور پہ بقرعید کے موقع پر یہ سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز میں حسن چاہتے ہیں، ہر چیز میں اللہ بھلائی چاہتے ہیں. حتیٰ کہ جب تم جانور کو ذبح کر رہے ہو تو جانور کے ذبح کرنے میں بھی بھلائی اور حسن چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ پہلے سے تم چھری کو اچھی طرح تیز کرو اور تیز کر کے جانور کے گلے پر چلاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری چھری تیز نہ ہونے کی وجہ سے جانور کو تکلیف ہو. تو اس حد تک کوالٹی اور اسمارٹ ورک، ہمارے کام کے اندر شفافیت، یہ اسلام چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ شریعت میں ایک ایک چیز کو کتنا باریکی کے ساتھ اور کتنی صفائی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے. اگر کوئی کھانا کھا رہے ہوں تو اتنی صفائی کے ساتھ کھانے کا حکم ہے، ترغیب ہے اور سنت طریقہ ہے کہ ہاتھ کی انگلیاں بھی بہت زیادہ خراب نہیں دکھنا چاہیے، انگلی کو چاٹ کے صاف کرتے رہنا ہے، 3 انگلیوں سے کھانا ہے. کھانے کو یا روٹی کو یا مختلف اشیاء کو اپنے پلیٹ کے اطراف گرائے نہیں رکھنا ہے، اگر کچھ گر جائے تو اٹھا کر کے کھا لینا ہے. پلیٹ کو چاٹ کر کے صاف کرنا ہے، کچرے کو علیحدہ کرنا ہے، کھانے کی چیزوں کو علیحدہ کرنا ہے. یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اسلام صفائی ستھرائی سکھلاتا ہے. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ صرف دسترخوان کا مسئلہ نہیں ہے، جتنا دستر ہمارا صاف ہونا ہے اتنا ہمارا لیپ ٹاپ بھی صاف ہونا ہے، اتنا ہمارا فون بھی صاف ہونا ہے. آج کل شاید آپ کے بیڈ روم میں تو کچرا نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ کے فون میں بہت سارا کچرا بھرا ہوا ہے. شاید آپ کا کچن تو بہت زیادہ خراب نہیں رہتا ہوگا، لیکن آپ کا لیپ ٹاپ ویسٹ فائل سے اتنا بھرا ہوا ہے کہ وہ ہیک ہو جا رہا. اور یہ شاید جتنے ہمارے بھائی سن رہے ہیں سب کے پاس یہ صورتحال ہے کہ آپ اپنے فائلز اور فولڈرز چیک کیجئے،
امیجز اور فوٹوز وغیرہ چیک کیجئے، جو چیزیں آپ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں ان تمام ڈاؤن لوڈ فائلز کو آپ چیک کیجئے، ویڈیوز دیکھیے، صرف بیکار جس کی آپ کے فون میں کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم مختلف فائلز کو اپڈیٹ کرتے ہیں اور پچھلے فائلز بھی رکھے رہتے ہیں، اور اگلی فائل اپڈیٹ ہو گئی، پھر پچھلی فائل رکھے ہوئے، جب ہماری اپڈیٹڈ فائل ہمارے پاس موجود ہے تو جو ہماری فائل جو پرانی ہو گئی ہے، جس پر اب ہمیں کام نہیں ہے، تو وہ ڈیلیٹ ہونی چاہیے فوری، اور ہمارے پاس پورے فولڈرز بڑے بہترین طریقے سے جمے ہوئے ہونا چاہیے۔ گھر کے ڈاکیومنٹ کا جو فولڈر ہے وہ الگ ہو، آفس کے ڈاکیومنٹ کا فولڈر ہمارے لیپ ٹاپ میں علیحدہ ہو، جو ہم مختلف چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں آفس کا جو ورک ہوتا ہے اس کا فولڈر الگ ہو، پھر آفس کے ورک میں جتنے الگ الگ ٹائپ آف ورکس ہوتے ہیں اس کے فولڈرز الگ الگ بنے ہوئے رہیں، گھر کے کاموں کا فولڈر الگ بنا ہوا رہے۔ آپ کو جب کبھی کسی چیز کی ضرورت پیش آئے تو بس آپ یہ دیکھیں کہ میں وہ کام کہاں کیا تھا، فلاں جگہ کیا، تو شاید گھر میں بیٹھ کر کے اگر میں نے یہ فائل تیار کی تھی تو ٹھیک ہے، میں اپنے گھر کے فائلز میں جا کے چیک کروں گا، اور چیک کر کے اس کے الگ الگ فولڈرز میں سے وہ کام کس ٹاپک پر مشتمل کام تھا وہ دیکھوں گا، اور جتنے پرانے فولڈرز ہیں وہ میرے لیپ ٹاپ میں سے نکلنا چاہیے۔ بعض کا تو ڈیسک ٹاپ ایسا بھرا ہوا رہتا ہے کہ تعجب ہوتا، لیکن یہ طریقہ نہیں، یہ اس پروفیشنل لائف کے خلاف ہے۔ بعض کے آفس پہ جانے کا موقع ملتا ہے تو بڑا عجیب و غریب دکھتا ہے کہ ٹیبل کے اوپر ساری فائلیں ایسی بکھری پڑی، شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر آنے والا اس کو دیکھ کر کے بہت کنونس ہوگا، بلکہ امپریس ہو جائے گا کہ کتنا کام کرتے ہیں یہ اور کتنا مصروف رہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ آفس کے ٹیبل پر فائلوں کا بکھرا ہوا ہونا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آپ کے پاس کام بہت ہے، بلکہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے پاس کام ہوگا لیکن اس میں اسمارٹنس نہیں ہے، آپ کے پاس کام میں کوئی سلیقہ طریقہ نہیں۔ آپ کا ٹیبل بالکل صاف ہونا چاہیے، ٹیبل کے اوپر کوئی فائل نہیں، اور ساری کی ساری فائلیں آپ کے پاس ڈراس میں علیحدہ ڈراس میں علیحدہ فائل ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ ٹیبل پر جتنی فائلیں بکھری ہوئی رہے گی اتنا زیادہ آپ کے ذہن پر، آپ کے دماغ پر وہ فائلیں سوار رہے گی۔ اس وجہ سے ان تمام چیزوں میں ہم کو اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ ہم کون ہیں، کس نبی کے امتی ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیغامات، آپ کے میسیجز اور آپ کی احادیث اور آپ کی شریعت ہمیں کیا گائیڈ کر رہی ہے، اور کس وقت آپ کا ہم سے کیا مطالبہ ہے، آپ کا ہم سے کس وقت کے لیے کیا مطالبہ ہے، اس بات کی پابندی بہت ضروری ہے۔ تو یہ ہوئی تیسری بات کہ کام میں کوالٹی ہونی چاہیے۔ چوتھی بات، آپ کتنے ہی اونچے پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں، آپ آئی اے ایس آفیسر ہوں، آپ آئی پی ایس آفیسر ہوں، آپ مجسٹریٹ ہوں، آپ جج ہوں، آپ ایڈوکیٹ ہوں، آپ پروفیسر ہوں، آپ لیکچرر ہوں، آپ ٹیچر ہوں، بھلے آپ کتنا ہی اونچا عہدہ اپنے پاس رکھتے ہوں، لیکن آپ کا مقام و مرتبہ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دے رکھا ہے، اور اس مقام و مرتبے کو باقی رکھنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ ٹائم کے پابند رہیں، وقت کی پابندی۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ گھاٹے میں رہتے ہیں، ایک صحت ہے اور ایک فارغ وقت، کہ اس فارغ وقت کو ویسٹ کرنے کی جو عادت ہو جاتی ہے وہ اتنی بڑی لت، اور میں تو کہتا ہوں یہ ایک ایڈکشن ہے، کہ جس ایڈکشن کی وجہ سے بندہ کسی کام کا نہیں رہ جاتا، اور وہ اپنے اطراف جو جمع لوگ ہیں جو آپ کے پروفیشن کی وجہ سے آپ سے تعلق رکھتے ہیں ان تمام کو اپنے سے دور کر دیتا ہے۔ وقت کی پابندی نہیں کرنے والا وہ صرف اپنے آپ کا نقصان نہیں کر رہا ہوتا ہے، وہ دوسروں کو بھی نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، اور یاد رکھیے کہ جب آپ کے ذریعے دوسروں کو نقصان ہوگا تو وہ دوسرا آپ سے دور ہو جائے گا، کوئی بھی نقصان برداشت کرتے ہوئے آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اس میں پاسبلٹی ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو نقصان پہنچا رہے ہو اور وہ آپ سے جڑا رہے۔ کوئی مجبوری ہوگی جڑا رہے گا، مجبوری نہیں تو ختم، جیسے ہی مجبوری ختم ہوئی وہ دور ہو جائے گا۔ تو ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم اپنے پروفیشنل لائف میں ٹائم کی بہت زیادہ پابندی کریں، اور ٹائم ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ پابند ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ والے سارے کے سارے آپ کے پابند ہونے پر مجبور ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ کو ایک پروگرام میں شریک ہونا ہے، اور عام طور پہ ایسا مزاج ہے
کہ اگر 9 بجے کا وقت دیں گے تو لوگ آئیں گے 10 بجے، اور 10 بجے کا ٹائم دیں گے تو لوگ آئیں گے 11 بجے. اس لیے جب بھی پروگرام شروع کرنا ہے ہمیں اس سے 1 گھنٹہ پہلے کا ٹائم دینا ہے. ایسا پروگرام والوں نے سوچ رکھا ہے. لیکن آپ ہے وقت کے پابند اور انہیں پتا بھی ہے کہ آپ وقت کے پابند ہے، تو جب وہ آپ کو ٹائم لینے کے لیے فون کریں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ دیکھیے دراصل پروگرام تو شروع ہونا ہے 10 بجے سے، ہم سب کو 9 بجے کا ٹائم دے رہے ہیں کیونکہ لوگ وقت کے پابند نہیں ہیں، لیکن آپ چونکہ وقت کے پابند ہے اس لیے آپ سے ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ 10 بجے آ جائیں. آپ 9 بجے آئیں گے تو ٹائم خراب ہوگا. کیا ہوا آپ ٹائم کے پابند ہے تو دوسرے بھی آپ کے پابند ہو گئے. اور اگر 10 بج چکے ہیں تو ممکن ہے اگر آپ وہ پروگرام میں نہ رہتے یا آپ جیسے کوئی وقت کے پابندی کرنے والے نہیں رہتے تو پتہ نہیں لوگوں کے انتظار میں وہ 10 کی بجائے 10:30 کو شروع ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جب آپ اس پروگرام میں ہیں تو وہ مجبور ہیں آپ کے لیے پروگرام کا آغاز کر دینے پر، کیوں انہیں پتا ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسا شخص ہے جو وقت کا پابند ہے. اگر پتا ہوتا ہے کہ آپ وقت کے پابند ہے اور آپ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کر رہے ہیں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ بس میں سوائے آپ کے کوئی اور موجود نہیں ہے، لیکن ڈرائیور کو جب آپ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور آپ کی وقت کی پابندی کا خیال ہوتا ہے تو وہ آپ کے اکیلے کے لیے پوری بس چلاتا ہے. حالانکہ اس کا بڑا نقصان، اس کو بس چلانے میں جو ہے پیٹرول بہت لگتا ہے، ٹائم بہت لگتا ہے آپ کے اکیلے کے لیے چلانے میں، لیکن اسے اندازہ ہے کہ آپ پابند ہے تو وہ پابند ہو جائے گا. جو شخص وقت کا پابند ہو جاتا ہے تو سارا سسٹم اس کے تابع ہو کر کے چلتا ہے، اور جو وقت کا پابند نہیں ہوتا تو ہر کوئی اسے اپنے تابع بنانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. اگر آپ وقت کے پابند ہوتے ہیں تو سارا سسٹم آپ کے تابع ہوتا ہے، اور اگر آپ وقت کے پابند نہیں ہوتے تو ہر کوئی آپ کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ کوئی پروفیشنل اپنے آپ کو دوسروں کے حساب سے چلا رہا ہے تو وہ حقیقت میں پروفیشنل نہیں ہے. پروفیشنل وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو اپنے حساب سے چلنے پر مجبور کرتا. اور خاص طور سے اس بات کا لحاظ ضروری ہے کہ کوئی اگر پیشہ ورانہ زندگی گزار رہے ہیں تو انہیں وقت کا خیال رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. 5ویں بات حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس انفعهم للناس. لوگوں میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، جو لوگوں کے لیے نفع پہنچانے والا ہو، وہ سب سے بہتر شخص ہے. اب ہمیں اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اپنے آپ سے کہ ہم لوگوں کے لیے مفید ہے یا صرف اپنے آپ کے لیے مفید ہے. کیونکہ کسی بھی پروفیشن کا اصلی مقصد سروس پرووائڈ کرنا ہوتا ہے، خدمات فراہم کرنا ہوتا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے. پیسہ کمانا صرف مقصد نہیں ہوتا. دیکھیے دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے سروس پرووائڈ کرنا اور دوسرے ہے ان سروسز کے نتیجے میں پیسے کا حاصل کرنا. اب ہمارا اپنا ظرف ہوتا ہے کہ اصل میرا مقصد اور پرپس کیا ہے. مثال کے طور پر میں ڈاکٹر بن رہا ہوں تو کیوں بن رہے ہیں؟ آپ کے پاس وائی کا کیا جواب؟ وائی کا آنسر اگر میرے پاس ہے کہ ڈاکٹر کی کمائی اچھی ہوتی ہے تو میں پہلے دن سے زیرو ہوں اپنے پروفیشن میں. اور اگر وائی کا جواب میرے پاس زبان سے نہیں، دل سے، نیت سے، میرا انٹینشن یہ ہے کہ یہ ایک بڑا مقدس پیشہ ہے جس کے ذریعے سے پریشان حال اور مصیبت زدہ لوگوں کی خدمت کی جا سکتی، ہاں یہ شخص بڑا کامیاب ہوگا. کیونکہ کسی بھی پروفیشن سے مقصود کبھی بھی پیسہ نہیں ہوتا ہے. پیسہ تو بس ایک کیا کہا جا سکتا ہے اس کو، کمپلیمنٹری ہے، آفر میں وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے کیونکہ آپ ٹائم لگا رہے ہیں، اس وجہ سے آپ کو اس کا کچھ صلہ اور بدلہ مل رہا ہے. ورنہ پروفیشن کا کوئی بدلہ تو نہیں ہو سکتا. بھائی موت و حیات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اسباب کے درجے میں ایک شخص بالکل اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا ہو اور آپ کی کسی سروس کے نتیجے میں اس کو گویا کہ دوبارہ زندگی مل گئی. کسی کو دوبارہ زندگی اگر مل جائے تو بات یہ چل رہی تھی کہ جو سروس کا مسئلہ ہوتا ہے، پروفیشن کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ سروس پرووائڈ کی جائے. پیسہ کمانا اس سے مقصود نہیں ہو سکتا. ایک ہے ضرورت اور ایک ہے پرپس اور ایک ہے مقصد اس کا. اگر آپ غور کریں گے کہ کوئی شخص ڈاکٹر اس لیے بن رہا ہے کہ کمائی ڈاکٹر کی بہت اچھی ہوتی ہے تو وہ پہلے دن سے اپنے اس مقصد میں ناکام ہے. اور کوئی اس لیے ڈاکٹر بن رہا ہے کہ لوگوں کی خدمت کا بہترین موقع ڈاکٹرز کو ملتا ہے، کیونکہ مصیبت زدہ اور پریشان حال لوگوں کی خدمت کا موقع ملتا ہے، دعائیں ملتی ہے لوگوں کی. یہ شخص اپنے
مقصد میں کامیاب ہے۔ اب اس کے بدلے میں جو پیسہ مل رہا ہے وہ پیسہ تو اس کا بدلہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کسی بھی پروفیشن کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا، یہ یاد رکھیے، وہ پیسے کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، پروفیشن کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ تو اصل پروفیشن سروس پرووائڈ کرنا، یہ اصل ہے۔ اس وجہ سے ہمیں ہمیشہ اپنی تعلیم کے ذریعے سے جو سیکھنا چاہیے اور جو بچوں کو سکھانا چاہیے، اور جس پوائنٹ کے اوپر تمام اسٹوڈنٹس کی ہمیں تربیت کرنا چاہیے، وہ پوائنٹ ہے کہ آپ کو قوم کا خادم بننا ہے، آپ کو قوم کا کوئی مالدار شخص بننا نہیں ہے۔ مالدار تو یوں بھی بن جائیں گے، بہت سارے جاہل بھی مالدار بن جاتے ہیں۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ خادم بننا ہے، اور جو خادم ہوتا ہے وہی اصل میں لیڈ کرتا ہے، جیسے کل بات آئی ہے، خادم جو ہوتا ہے وہی لیڈ کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، سب سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، اور نفع بخش وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اپنی سروسز کو، اپنے اسکلز کو تمام لوگوں کے لیے اوپن رکھتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ میرے ذریعے سے دوسروں کا فائدہ ہو جائے، نہ یہ کہ مجھے بس ہر طرف سے پیسہ بٹورنے کا موقع مل جائے۔ یہ اس کے پیش نظر نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری فیس آئی کہ نہیں آئی، وہ یہ دیکھتا ہے کہ سامنے والے کی ضرورت کیا ہے وہ تو پوری کر دوں، اور جو میری فی ہے وہ اب نہیں تو پھر آ جائے گی، ان سے نہیں تو کسی اور سے مل جائے گی۔ تو یہ ہمیں سیرت کا سبق ہے، اور یہی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طریقہ تھا، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ چھٹی چیز جو ہم کو اس موقع پر سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دینے کی تعلیم دی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جس سے بھی ہم کام لے رہے ہیں تو اس کی اجرت فوری ادا ہونی چاہیے، جو وقت ہم دیے ہوئے۔ مثال کے طور پر ہم نے اپنے امپلائیز سے یہ کہا کہ ہم 1 تاریخ کو آپ کو تنخواہ دیں گے، تو کوشش کریں کہ 1 کو تنخواہ دے دیں۔ کسی سے ہم نے 15 تاریخ کا وعدہ کر رکھا ہے تو 15 کو دے دیں۔ ڈیلی بیسس پہ کسی سے کام لے رہے ہیں تو ڈیلی ان کی جو ہے اجرت ان کو دے دیا کریں۔ تو اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں ہمارے جو ورکرز ہوتے ہیں، یہ ورکر وہ کام کے اوپر جمے رہتے ہیں، مطمئن رہتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں اس بات کا بھی خاص طور سے خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پروفیشنل لائف میں ہمیں صرف پروفیشنل بننا نہیں ہے، بلکہ پروفیشنلزم کو اختیار کرنا ہے۔ نمبر 1، کام میں دیانتداری اور ٹرانسپیرنسی، اور محنت کی کمائی اور محنت کر کے پیسہ کمانے کے اوپر توجہ دینا ہے۔ چوتھے یہ کہ ہمارے کام کے اندر کوالٹی ہو، پرفیکشن ہو، اس کے اوپر ہمیں خاص طور سے کانسنٹریٹ کرنا ہے، اور اپنی اس پروفیشنل لائف میں خدمت کو بنیاد بنانا ہے، سروسز پرووائڈ کرنا اصل پروفیشن ہوتا ہے۔ اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ انصاف اور ہمدردی کو اگر بنیاد بنا کر کے چلیں گے تو غیر معمولی طور پر ہم ترقی کرتے چلے جائیں گے، کیونکہ کامیاب وہی شخص ہے جو اپنے گھر، اپنے کاروبار، اپنی تجارت، اپنے آفس، ہر جگہ وہ دین کو داخل کرے، دین کو اپلائی کرے۔ اور اگر کوئی شخص کوئی ایک شعبے میں بھی دین کو داخل ہونے نہیں دیتا ہے تو وہ اس شعبے کا سب سے بڑا ناکام شخص بن کر کے ابھرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔